فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. لائق صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، علم، تعلیم، طالب علم، معلم، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ان کی عظمت مذہب اسلام میں جو بیان کی گئی ہے اس کی نظیر کہیں ملتی نہیں ہے۔ دنیا والوں کا اب طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ عظیم شخصیات کے لیے، عظیم رشتوں کے لیے اور مفید کاموں اور مشغلوں کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ڈے مناتے ہیں۔ چنانچہ کبھی فادر ڈے منایا جاتا ہے، کبھی مدر ڈے منایا جاتا ہے، کبھی لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اور کبھی ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، کبھی ویمن ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف ڈے منائے جاتے ہیں۔ 5 سپٹمبر کو ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، یوم اساتذہ، اور اس دن معلم اور استاد اور ٹیچر کی عظمت، اس کی شان، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے چند جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کچھ اسپیچز دے دیے جاتے ہیں، بچے اپنے ٹیچر کو کچھ معمولی گفٹ دے دیا کرتے ہیں، کوئی پین دے رہا ہے، کوئی ہینڈ کرچیف دے رہا ہے، کوئی گریٹنگ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سمجھیے کہ سال بھر چھٹی ہو گئی۔ اب نہ ادب کرنے کی ضرورت ہے، نہ ٹیچر کی رسپیکٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کے رائٹ کو دینے کی ضرورت ہے۔ اب تو جس طرح ایک ڈے منایا جاتا ہے اسی طرح مذاق بھی منایا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اساتذہ اور ٹیچر کا بھی استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب دل میں عظمت نہیں پیدا کی جائے گی، جب آرٹیفیشیل ایک ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا، ایک مصنوعی طور پر دن منایا جائے گا، تو اس سے دل میں عظمت تو پیدا نہیں کی جا سکتی، اور جب دل میں عظمت نہیں ہوگی تو ایک دن منانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر وہی صورتحال کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، وہ بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ لکھ رہا ہے، پیچھے سے بچے اکٹھا کرتے ہیں، کبھی کوئی کنکری مارتا ہے، کبھی کوئی کچھ کرتا ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے جو عظیم رشتے ہیں، والدین ہیں مثلا، ہم ان کے لیے صرف ایک دن منائیں، استاد اور ٹیچر معلم کے لیے صرف ایک دن منائیں، 1 گھنٹے میں کوئی فنکشن رکھ کر کے سیلیبریٹ کر کے چھٹی کر دیں،
نہیں، ہمیشہ ہر وقت ہمارے دلوں میں اپنے معلم، اپنے ٹیچر، اپنے استاذ کی عظمت ہونی چاہیے۔ یہ مذہب اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اور رتبہ بیان کیا، آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں سکھلاتا ہوں۔ جیسے باپ اپنے اولاد کے حوالے سے متفکر رہتا ہے، اس کے برائٹ فیوچر کے لیے کوشاں رہتا ہے، محنتیں کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، ایسے ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے، ایک معلم اور استاد بھی ہوتا ہے۔ اور نبی اپنی پوری قوم، پوری امت کے لیے باپ سے بھی بڑھ کر کے شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ ایک کسی عظیم شخصیت کا قول ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کہ الآباء ثلاثۃ، یا ابو کا ثلاث، کہ باپ تین ہوتے ہیں۔ ایک وہ باپ ہے جس سے تمہاری ولادت ہوئی، جو دنیا میں آنے کا سبب ہوا، وہ تو حقیقی باپ ہے، اس کا جو مقام ہے اسے کوئی نہیں پا سکتا۔ یعنی اسی جملے میں آگے یہ بات بھی ہے کہ جو تمہیں سکھلانے والا، جو تمہارا معلم ہے، وہ اس سے بڑا ہوا۔ تو یہ بات، یعنی اس جملے میں یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے صراحتاً والدین کی عظمت ثابت ہے، اور وہ عظمت کسی استاد، کسی ٹیچر کے لیے ثابت نہیں، لہذا باپ پر کبھی کوئی استاد فائق نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا مقام الگ ہے، ان کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، باپ سے زیادہ احسانات ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا باپ ایک وہ ہے جس نے جنم دیا، جو دنیا میں آنے کا سبب ہوا۔ ایک باپ تمہاری بیوی کا باپ، تمہارا سسر، وہ بھی تمہارا باپ ہے، یہ دوسرا باپ۔ اور ایک تمہارا باپ وہ ہوتا ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، جو تمہیں نالج سکھلاتا ہے، جو تمہیں علم سکھلاتا ہے، یہ بھی تمہارا باپ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد میں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کتاب و حکمت کی تعلیم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ جس نے مجھے ایک جملہ سکھلا دیا، میں اس کا غلام ہوں۔ اب مجھے چاہے تو آزاد کر دے، چاہے تو غلام بنائے رکھے۔ یہ ہمارے نزدیک یہ اہمیت ہے، یہ امپورٹنس ہے، ٹیچر کی یہ عظمت، یہ مقام ہے۔ صرف ایک دن ایک گھنٹہ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہم دکھاوا کرنے کے لیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین والے، مچھلیاں اور چیونٹیاں سوراخ میں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، یہ سب اللہ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین والے، مچھلیاں، چیونٹیاں، یہ لوگوں کو خیر سکھلانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث کہ فرشتے طالب علم کے لیے لتضع اجنحتها اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ عظمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بدقسمتی سے ہمارے دلوں سے بھی نکل گئی یا ہم بھول گئے۔ ہمارے سامنے یہ عظمت نہیں ہے، یہ تعلیمات نہیں، اس لیے ہم بھی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہماری نگاہ میں علم کی، تعلیم کی، طالب علم کی، معلم کی وہ قدر اور وہ وقات ہوتی تو ہم ان کی عزت کرتے جس طرح عزت کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا برتاؤ ہوتا، لیکن ہم بھی فراموش کر بیٹھے۔ اس لیے صورتحال یہ ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے جا رہے ہیں۔ جب آدمی معلم اور ٹیچر کی عظمت کو نہیں سمجھے گا، ان کا ایک مقام نہیں دے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے تعلیم سے بھی محروم ہوگا۔ تعلیم صرف کتابوں سے تو نہیں ہوتی۔ اگر صرف کتابوں سے تعلیم ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف کتابیں بھیج دیتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب اتار دی ہو آسمان سے، صاحب کتاب کو نہ لگایا ہو ساتھ میں۔ انبیاء پر کتابیں بھیجی جاتی تھی، صحیفے بھیجے جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا صرف کتاب حوالے کر دی گئی ہو کہ یہی تمہارے لیے کافی اور وافی اور شافی۔ ٹیچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قیدی ہوئے ان کے لیے یہ تھا کہ فدیہ دے کر کے اور مقدار تقریباً 4000 درہم دے کر کے اپنی جان چھڑا لیں، آزادی حاصل کر لیں۔ بہت سے ایسے تھے جو نہیں دے سکتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا فدیہ یہ رکھا کہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلا دے، یہ فدیہ ہوگا، اس کی وجہ سے آزادی مل جائے گی۔ اب وہ دور یعنی غزوہ بدر سن 2 ہجری ابتدائی ایام ہے، بہت زیادہ خوشحالی کا دور نہیں مسلمانوں کے لیے، فقر و فاقے کے دور ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مجبور کر کے ان سے پیسہ اور رقم وصول کر سکتے تھے کہ تمہاری جان بخشی، تمہارا فدیہ اور تمہیں قید سے آزادی کا یہی ذریعہ ہوگا کہ تمہیں اتنی بڑی مقدار جمع کرنی پڑے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس چیز کی اہمیت تھی کہ تعلیم پڑھنا لکھنا کتنی عظیم چیز ہے، اس لیے آپ نے یہ طے کیا کہ 10 بچوں کو، ایک بندہ 10 بچوں کو تعلیم سکھلائے، پڑھنا لکھنا سکھلائے، اور دین نہیں، صرف زبان، صرف رائٹنگ لکھنے کا طریقہ سکھلائے، تو اتنا بڑا فائدہ ملے گا قیدی کو کہ آزادی مل جائے گی، جبکہ اگر پیسہ دیتا تو 4000 درہم دینا پڑتا۔ اس دور میں اور بعد کے دور میں قریب کے گورنر ہوا کرتے تھے مکے کے اطراف کے، ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہوتی تھی وہ 30 درہم ہوا کرتی تھی۔ یہ سمجھیے معلم کے لیے، سکھلانے والے کے لیے کتنا آپ نے کتنی ویلیو رکھی، ان کی جان بخشی کے لیے، آزادی کے لیے آپ نے کیا ریٹ منظور کیا، کس پر سمجھوتا کیا۔ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اس لیے نہ ان کی عظمت کو سمجھا جاتا ہے، نہ اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے، نہ وہ تنخواہیں ملتی۔ جب کسی چیز کی عظمت نکل جائے گی، محبت اور وقات نکل جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس میدان میں پیچھے ہوں گے، پسماندہ ہوں گے۔ اور دنیا یہ کہتی ہے، سرکاری غیر سرکاری جتنے ادارے ہیں، سب کی تحقیقات، سب کی ریسرچ یہ بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی بنیادی وجہ یہ کہ تعلیمی میدان میں پیچھے۔
یہاں پہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کیوں پیچھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اہمیت نہیں. ہم اپنی مذہبی تعلیمات سے ہی آشنا ہوتے تو یا اس کی قدر ہوتی تو اس قدر پیچھے نہیں ہوتے. کچھ اور اسباب ہیں بنیادی, انہیں بھی تلاش کر لیا جائے, اس کا حل بھی تلاش کر لیا جائے. مسلمان جو تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں, کسی تعلیم سے روکا نہیں گیا اسلام میں, بلکہ تعلیم کے حوالے سے دنیا تو یہ کہتی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ شکشا سب کا ادھیکار ہے, لیکن اسلام یہ نہیں کہتا. مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا, سیکنگ نالج از obligatory upon every Muslim. یہ فرض ہے, اوبلیگیٹری ہے, اسینشل ہے, کمپلسری ہے, ضروری ہے, لازم ہے. رائٹ اور ادھیکار آدمی چاہے تو لے لے, اسے اختیار ہے. اپنا رائٹ چھوڑا بھی جا سکتا ہے, اپنا ادھیکار چھوڑا بھی جا سکتا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ تعلیم تمہارے لیے تمہارا صرف رائٹ نہیں, تمہارا ادھیکار نہیں ہے, فریضۃ تمہارا فرض ہے, اسے چھوڑ نہیں سکتے ہو, یہ لازم ہے, ہر حال میں تمہیں اسے اختیار کرنا ہے, اس سفر پر چلنا ہے. اس کے باوجود ہم سب سے پیچھے ہیں. دنیا میں جو سب سے کم آبادی والے یہودی ہیں, جنہیں اپنی ہر ناکامی ہم ان کے سر پہ ڈالنا چاہتے ہیں, ان کی سازشوں کا نتیجہ بتلاتے ہیں, وہ کتنے آگے ہیں. نوبل انعام یافتہ سب سے زیادہ یہودی ہیں, تعلیمی میدان میں سب سے آگے وہ ہیں. اور ہمیں جو سب سے پہلی تعلیم ملی اقرا, وہ سب سے زیادہ ان پڑھ نکل رہے ہیں, سب سے زیادہ جاہل ہیں. ہماری پسماندگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں پیچھے. اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم آغاز تو کرتے ہیں, ہماری قوم کے لوگ تعلیمی سلسلے کا آغاز تو کرتے ہیں, شروع تو کرتے ہیں, لیکن اس تسلسل کو برقرار نہیں رکھ پاتے. تعلیمی انقطاع ہمارا بڑا مسئلہ. چنانچہ ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو جاتے ہیں اسکولوں میں, کوئی 5 تک پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی 7 تک پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی اس سے اور آگے جاتا ہے, کوئی پھر میٹرک سے آگے جاتا ہے, کوئی انٹر کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی شروع تو ہوتا ہے سلسلہ, سفر تو اس کی ابتدا تو ہوتی ہے, لیکن اسے برقرار نہیں رکھا جاتا, وہ تسلسل نہیں رہتا, آگے منزل تک پہنچایا نہیں جاتا ہے, اس کا انتظام نہیں کیا جاتا. کیوں؟ غربت ہے. انتظام نہیں کر سکتے, تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے, فیس کا انتظام نہیں کر سکتے, یونیفارم کا انتظام نہیں کر سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے. 2 سال 4 سال کسی طرح والدین انتظام کرتے ہیں, محنت کر کے کما کر کے, ٹھیک ہے یونیفارم کا بھی انتظام ہوگا, فیس کا بھی انتظام ہو جائے گا, ساری ضروریات. بعد میں پھر وہ ہمت ہار جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جیسے کانٹوں کا بستر ہمارا تھا, جیسے پریشانیوں کی زندگی ہم نے گزاری, جیسے ہم معمولی کاروبار کرتے رہے, یہ بھی گزارے گا. والدین کی بھی کوتاہی ہوتی, وہ حوصلے ہار جاتے ہیں, وہ ہمت ہار جاتے ہیں, اور بہت جلد اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ بچہ ہمارا 10 سال کا ہو گیا, 14 سال کا ہو گیا, 18 سال کا ہو گیا, ہمارا دست و بازو بن جائے, ہمارا سہارا بن جائے, ہماری لاٹھی بن جائے, ہماری قوت بن جائے, ہماری دکان سنبھال لے, ہمارے کاروبار کو سنبھال لے. چھوٹے سے چھوٹے کاروبار دیکھ لیں, کون ہے مسلمان بچے اکثر نظر آتے ہیں, وہ ہوٹلوں پر برتن مانجنا ہو, غبارے بیچنا ہو, ادھر ادھر کے دھکے کھانا ہو. ہم سب جانتے ہیں کون کون سے, پنچر بنانا ہو, چھوٹے سے چھوٹے کام, سب میں اکثریت 90% مسلمان بچے نظر آئیں گے. کیوں؟ ہم ہمت ہار جاتے ہیں, والدین ہمت ہار جاتے ہیں.
اور اس پر راضی ہو جاتے ہیں، قانع ہو جاتے ہیں کہ ہماری طرح ٹھیک ہے، یہ بھی گزار لے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ جو تعلیم بتلائی گئی، اسلام میں اہمیت بتلائی گئی، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، دلوں میں یہ جذبہ، یہ شوق پیدا کیا جائے کہ ہم ہر چیز گوارا کر لیں، فاقے میں زندگی گزارنا یہ گوارا کر لیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا قیدیوں کی رہائی کے لیے، یہاں صورتحال یہ فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی مسلمانوں کی، لیکن آپ نے اس پر گوارا کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ تعلیم دے 10 بچوں کو، انہیں آزاد کر دیا جائے گا، ان کا 4000 درہم معاف ہو۔ وہ 4000 درہم قوم کو نہ ملے، تعلیم تو مل رہی۔ تو یہ مزاج، یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے قوم کے اندر کہ ہمارے بچے اچھے کپڑے نہ پہنے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عید پر بھی نئے کپڑے نہ ملے، ٹھیک ہے، شادیوں میں لمبے خرچے نہ ہوں، شادیوں میں بچوں کے لیے 4-4 ہزار 5-5 ہزار کے مہنگے قیمتی لباس ضروری نہیں تیار کیے جائیں، بہت شاندار ہوٹل کا انتظام کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لایعنی تقریبات جو ہم مناتے ہیں اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ساری چیزیں برداشت کر لیں، سب میں کمپرومائز کر لیں، جو شریعت نے اجازت دی، لیکن اس میں پیچھے ہونا، تعلیم سے محروم رہنا، جہالت پر قانع اور راضی ہو جانا ہرگز ہم گوارا نہ کریں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمت اور حوصلہ بھی آئے گا۔ پھر ہم اپنے اکابرین کی اس وقت، بلکہ پہلے سے یہ رائے ہے، یہ فکر ہے، نئی جو تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بے دین بنا دیا جائے ہماری نسلوں کو، ان کا عقیدہ خراب کر دیا جائے، مشرکانہ ذہنیت کے حامل بچوں کی پرورش کی جائے اس انداز سے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے کالجز، ہم جو پیسے ادھر ادھر خرچ کر، کم سے کم بنیادی تعلیم نرسری سے لے کر کے انٹر تک یا 5 تک 8 تک بنیادی جو تعلیم، ہم ایسے اسکول اور کالجز تیار کریں، بنائیں جہاں اسلامی تربیت والا انداز، دنیاوی تعلیم دے لیکن اسلامی تربیت کا رنگ چڑھاؤ، وہ ساری چیزیں سیکھے لیکن وہ جس فیلڈ میں جائے اس کی اپنی ایک شان ہو، لگے کہ یہ مسلمان بچہ ہے، یہ صحابہ کا غلام ہے، یہ صحابہ کا دیوانہ ہے، اسلامی تعلیمات سے آشنا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ، اسے ہم اختیار کریں کہ اپنے آس پڑوس کے جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب وسعت ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کے بچوں کو، اپنی کمیونٹی کے بچوں کو، 1-2 بچوں کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اس سے بھی زیادہ ہم کفیل بن جائیں، ہم رسپانسبل ہو جائیں، ہم ذمہ داری لے لیں کہ ہم سارا انتظام کریں گے، ہم تعلیم کا انتظام کریں گے، ہم خرچ کا انتظام کریں گے، ہم رہنے کا انتظام، ہر چیز کا ہم بندوبست کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب، ان کی صورتحال دیکھ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لی۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے ابو طالب کے صاحبزادے حضرت جعفر کی کفالت اپنی ذمہ داری، میں کفیل ہوں، میں دیکھوں گا، میں تربیت، میں تعلیم کا انتظام کروں گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے پیسے والے صاحب حیثیت لوگ، ان کے قریبی رشتہ دار وہ محروم ہوتے ہیں، وہ تعلیم سے بھی محروم ہوتے ہیں اور زندگی کی آسائشوں سے بھی محروم ہوتے ہیں، ادھر ادھر دور دور بہت خرچ کیے جاتے ہیں لیکن اپنے نظر نہیں آتے، اپنے قریبی رشتہ دار نظر نہیں آتے۔ اور یہ بھی شکایت عام طور پہ ہمارے ساتھی بھی کہا کرتے تھے اکثر، جو اس فیلڈ میں تعلیم کی لائن میں جو آگے ہے، جو ماہر ہے، جس نے ترقی کی ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں، کبھی کچھ بتلانے کے لیے کہ تم نے یہاں تک مرحلہ طے کر لیا، یہ تعلیم تم نے حاصل کر لی، انٹر تک پہنچ گئے، موجودہ صورتحال میں کیا تمہیں بننا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے، صرف ڈاکٹری اور انجینئری صرف یہی کام ہے یا کچھ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے، موجودہ دور میں کیا بہتر۔ تو جو خاندان میں اس چیز کا جانکار ہوتا وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی شکایتیں رہتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ کہ اپنوں کو اپنا لیا جائے، ان کی ساری ذمہ داری کو اٹھا لیا جائے۔ اور ایک اور آخری بات، اب موجودہ دور میں کتنی سرکاری اسکیمیں ایسی ہیں جو بنیادی تعلیم کے لیے کافی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری قوم غربت کا شکار ہے، پسماندہ ہے، بہت سی اسکیمیں ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے آسانی سے بنیادی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن کون بتائے؟ غربت کے ساتھ ساتھ جہالت بھی ہے ہماری قوم، یہ المیہ ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے وہ اسکیمیں واپس چلی جاتی ہیں یا غیر کھا لیتے ہیں، کرپشن ہوتا ہے، پہنچتی نہیں۔ تو ایسے افراد جو جانکار ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ اسکیمیں آتی ہیں، اس سے یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے ہماری قوم کو، قوم کے بچوں کو، تو اس کا انتظام کریں، اس سے آگاہ کریں، اس سے واقف کرائیں، اور وہ راہ دکھائیں بچوں کو کہ اس طریقے سے یہ اسکیم ہے اور یہ اسکالرشپ آتی ہے، چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے یہ انتظام ہوتا ہے، سرکار کی طرف سے یہ سویدھائیں، اس کا فائدہ اٹھا کر کے بھی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ شہروں میں تو الحمدللہ ہمارے اپنے ادارے ہیں، کالجز عام طور پر ہیں، لیکن ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹی شان کے لیے، ذرا سے ہمارے پاس صاحب حیثیت ہو گئے، کچھ آ گیا، تو جھوٹی شان کے لیے مسلمانوں کے اسکول میں داخلہ کروانا، ایڈمیشن کروانا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں اس اسکول میں، ان کا اسکول اس میں کیوں؟ اگر آپ کو لگتا ہے خامیاں ہیں، وہ تعلیم نہیں، تو اس کا انتظام کریے، اس کے لیے کوشش کریے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بس جھوٹی شان کے لیے سب سے ٹاپ کا، سب سے زیادہ جو فیس ہوتی ہے اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی قوم کے لیے، ہماری قوم ترقی کرے، یہ سارے جذبات ہونے چاہیے، اور اس کے جو اسباب ہو سکتے وہ سب اختیار کریں کہ قوم ترقی کرے، قوم تعلیم یافتہ ہو۔ جب تعلیم آ جائے گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے زمانے جاہلیت کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ساری برائیاں تھیں، کسی برائی سے منسوب نہیں کیا گیا۔ قتل و غارت گری کا زمانہ ہے، لوٹ مار کا زمانہ ہے، بدکاری بے حیائی کا زمانہ، کچھ نہیں کہا گیا، زمانے جاہلیت۔ اشارہ یہ ہے کہ جاہلیت جب ختم ہو جائے گی تو ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمارے معاشرے سے جاہلیت کا خاتمہ فرمائے، ہر طرح کی تعلیمی میدان میں ہم سب کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا